ماشاءاللہ یہ تھے شاعر آل یاسین ظہیر الحسن ظہیر آف لاہور۔ اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت علامہ احمد شراز آف فیصل آباد، ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب جواد عاشق بھی آف لاہور وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد خطیب آل یاسین علامہ سید علی زر رضوی آف لاہور وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب زید عباس ابرار بھوال وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب عمران عباس ترابی آف فیصل آباد وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، پھر بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور اختتام میں مناظر اسلام حیدری ابن حیدری علامہ عزرآباد حیدری صاحب وہ 7 سے 8 بجے تک خطاب کریں گے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ 20 منٹ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سیدنا و صانبنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولایا و مولانا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، عبادت سمجھتے ہوئے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھنے سے دل سے منافقت دور ہوتی ہے اور نہ قبول ہونے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صلوات عبادتاً بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ فرش عذاب پہ بیٹھے ہر موالی کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اس دہلیز پہ اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھو کہ جس دہلیز پہ فرشتے غلامی کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق شرازی برادران کے رزق، عزت، بخت، صحت میں اضافہ فرمائے، بچھائی گئی فش عزا کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ولی العصر بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ عبادتاً صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ اجازت ہے جی چند لمحے آپ سے گفتگو کی جائے۔ ذات مشیت نے ایک قانون بنایا ہے اور یہ قانون لاگو کیا گیا ہے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے پر۔ اللہ نے کہا کوہ صفا اور کوہ مروہ میری نشانیاں ہیں، جو بھی حج کرے یا عمرے پہ جائے اس پہ لازم ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے، اور اس دوڑ کو اللہ نے سعی کا نام دیا۔ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے پہ لازم ہے کہ وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے۔ اس دوڑ کو اللہ نے سعی کا نام دیا۔ بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے علی مغید ابتہی، انہوں نے اس بات پہ سرچ کی کہ کوہ صفا اور کوہ مروہ کا فاصلہ کتنا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پتہ نہیں یہ
اتفاق ہے. میں نے کوئی تمہید نہیں مانی. انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے، جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ حسین اور عباس کے حرموں کے درمیان ہے. جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ دو بھائیوں کے حرموں کے درمیان ہے. میں نے کہا قبلہ یہ اتفاق نہیں، نہ ہی یہ حسن اتفاق ہے. اتفاق تو تب ہوتا اگر لاشیں دفنائے ہوتے. بنو اسد والوں نے لاشیں دفنائے ہیں سید سجاد نے، اور سجاد نے یہ فاصلہ رکھ کے زمانے کو بتایا ہے کہ زمانے والوں شریعت کا حج کعبے میں ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے. شریعت کا حج کعبے میں ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے. اور کبھی 28 رجب کے فضائل بھی دیکھا کرو. یہ جو گھر سے نکل رہا ہے یہ عشق کا کعبہ بن کے نکل رہا ہے، عشق کا حجر اسود ساتھ لے کے چل رہا ہے، عشق کا مقام ابراہیم اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے. یہ یوں ہی نہیں چل رہا کیونکہ یہ بیٹا اس کا ہے جو کعبے کی روح ہے. اور جا کسی عالم دین سے اس بات کا پوچھ تو صحیح، ایک ہے شریعت ایک ہے عشق. شریعت لاگو ہوتی ہے زندگی میں لیکن عشق وہ ہے جو سر نیزے پہ بھی ہو تو بولتا ہے. دنیا نے عشق کو سمجھا ہی نہیں. شریعت اور عشق میں بڑا فرق ہے. ذرا شریعت والوں کو بھی دیکھیں اور عشق والوں کو بھی دیکھیں. شریعت والے 10 ذی الحج کو حج پڑھتے ہیں، عشق والے آج 28 رجب کو اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور منزل ہے کعبہ. کیا منزل ہے؟ کعبہ. کہاں جا رہے ہیں عشق والے؟ اللہ کے گھر کی طرف. جا کون رہے ہیں؟ جن کی آنکھیں عین اللہ ہیں، جن کی زبان لسان اللہ ہے، جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے. پتہ چلا آج توحید کا مجسم بن کے آل محمد اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں اور اس گھر کی جانب جا کے زمانے کو یہ درس دیں گے کہ یہ جو کعبہ ہے، یہ جن کی وجہ سے تم سجدہ کرتے ہو وہ ہم ہی تو ہیں. وہ ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کعبہ کعبہ ہے. عزیزان محترم یاد رکھیے گا آج 28 رجب المرجب مجسم عشق اپنی منزل کی جانب نکل رہا ہے کیونکہ عشق کا کعبہ ہے حسین. اور عشق کے کعبے کو، شریعت کے کعبے کو کس نے گھیرا ہے؟ مسجد الحرام نے. ایسے ہی ہے جی، ارد گرد مسجد الحرام ہے، حصار ہے مسجد الحرام کا. پہلو میں لیا ہے کربلا میں، حسین نے بھی علی اصغر کو پہلو میں لیا ہے. یہ کعبے کی منزل چل رہے ہیں. یہ 28 رجب کا چلتا ہوا قافلہ یوں ہی نہیں دنیا کو تمیز دے کے جا رہا ہے کہ دنیا والوں ہم وہ مظہر ہیں، ہم وہ آئینے ہیں جن سے دنیا نے توحید کو دیکھا ہے. جس میں دنیا نے توحید کو، میں نے کوئی داد نہیں مانگی نہ ہی مانگنی ہے، کوئی نعرہ نہیں مانگنا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ذکر ہے اس ہستی کا، کیونکہ یہ ذکر بندوں کا محتاج تو ہے ہی نہیں. اس ذکر میں آپ دیکھیں تو صحیح کہ جن کو غذا کی ضرورت بھی نہیں وہ بھی اس دروازے پہ مسکین بن کے آ رہے ہیں، فقیر بن کے آ رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جس قلین پہ آپ بیٹھ گئے یہ کوئی فرش یا قلین ہے؟ خدا واحد کی قسم ہے یہ ضمیر کے وہ تخت ہیں جن پہ بیٹھ ہی باضمیر سکتے ہیں، جن پہ بیٹھ ہی باضمیر سکتے ہیں. عشق کا کعبہ ہے حسین.
عشق کی مسجد الحرام ہے عباس، عشق کا مقام ابراہیم ہے علی اکبر، عشق کا حجر اسود ہے علی اصغر۔ جب پورا کعبہ جو ہے تو پھر کعبے میں تو نظر نیاز بھی ملتی ہے۔ وہاں کی نظر و نیاز کیا ہے؟ نظر و نیاز ہے جی پانی، زمزم کا پانی اور کھجوریں۔ سرکار ایسے ہی ہے جی، زمزم کا پانی اور کھجوریں۔ شریعت کے گھر میں، شریعت کے کعبے میں، یہاں جملہ بڑا لطیف ہے، ذرا لطف لیجئے گا۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، کیونکہ یہ 60 ہجری 28 رجب حسین جب چلا ہے، تب حسین عاشق ہے اللہ کا۔ آج 28 رجب، تب 60 ہجری، جب حسین گھر سے نکلا تو عاشق بن کے نکلا۔ عزت عباس کی قسم ہے، 10 محرم 61 ہجری میں حسین عشق بن گیا، اللہ اس کا عاشق بن گیا۔ نا بات کی ہے، دلیل دیتا ہوں۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ کا اپنا گھر ہے کعبہ، لیکن کعبہ مولا نہیں، کیونکہ دنیا میں جیسی معراج، اللہ کے نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین، اور محمد کے الفاظ کوئی ایسے ویسے نہیں ہوتے، یہ پوری دلیل رکھتے ہیں۔ دیکھ تو صحیح نا، محمد بھی معراج پہ گئے تھے، لیکن جب وہاں جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو اسے یہاں بلائے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ عشق کا کعبہ شریعت کے کعبے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شریعت کے حاجی بھی طواف کرتے ہیں، عشق کے حاجی بھی طواف کرتے ہیں، شریعت کے حاجی بھی نظر و نیاز کھاتے ہیں، عشق کے حاجی بھی نظر و نیاز کھاتے ہیں، لیکن یہاں فرق ہے۔ شریعت والے گھر میں بھی سال کے بعد لوگ مہمان بن کے جاتے ہیں، لیکن عشق کے حاجی بھی سال بعد 40 پہ جاتے ہیں۔ شریعت کا حج ہوتا ہے 10 ذی الحج کو، عشق کا حج ہوتا ہے 20 صفر کو۔ مجھے عزت رسول کی قسم ہے، مجھے انصاف کر کے بتانا، شریعت کا جو حج ہے وہ 11 ذی الحج کو نہیں پڑھ سکتے، آپ 10 ذی الحج کو ہی پڑھیں گے۔ انصاف کر کے بتاؤ، حسین تو 10 محرم کو شہید ہوئے، لیکن کوئی پابندی ہے کہ تم نے 11 کو نہیں کرنی مجلس، 12 کو نہیں کرنی؟ اور پتہ چلا جہاں قانون لاگو ہو جائے اسے شریعت کہتے ہیں، اور جہاں بشر کو اتنی قوت دے دی جائے کہ جب چاہے جہاں چاہے حج کر لے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ یا عزت رسول کی، یہ جس بارگاہ میں بیٹھے ہو، 28 رجب کوئی عام دن نہیں، شریعت کا کعبہ تعمیر کیا ہے ابراہیم نے، عشق کا کعبہ تعمیر ہوا ہے فخر ابراہیم پہ۔ یہ فخر ابراہیم ہے، یہ فخر اسماعیل ہے۔ یوں ہی تو نہیں چل رہا، معیار پہ چل رہا ہے، اور انداز بھی ایسا نہیں۔ حسین نے دنیا کو درس دیا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لینا، شریعت کے حج پہ لوگ جائیں گے لیکن وہاں تعداد مقرر ہوگی، لیکن میرے گھر میں تعداد کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں 40 لاکھ بندہ گیا، ان 40 لاکھ کی رپورٹ یہ آ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا پانی نہیں ملتا، کوئی کہہ رہا تھا رہائش اچھی نہیں ملی، کوئی کچھ بتا رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ شریعت کے گھر میں شریعت کے حج پہ 40 لاکھ گیا، ان کی شکایتیں تھی۔ عزت رسول کی قسم ہے، عشق کے حج پہ کروڑوں کی تعداد میں گئے۔ نجف سے پیدل کربلا سفر کیا، 80 کلومیٹر کا سفر ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے ظاہر کے پوچھ تو صحیح کہ اس نے رستے میں 80 کلومیٹر کے سفر میں پانی کی بوتل بھی پیسوں سے لی؟ نہیں، یہ شریعت اور عشق کا تقاضا ہے، شریعت کی نیاز ہے۔ کھجوریں پانی، کھجوریں پانی۔ یہاں جملہ کہوں گا، جو سمجھ گیا اسے سلام کہوں گا۔
کربلا سے جو بھی زائر واپس آئے اسے کھڑا کرے، وہ پہلی بات یہ کہے گا، اچھا یہاں لاکھوں کی تعداد میں گئے، وہاں کروڑوں کی تعداد میں گئے، لاکھوں والے کہہ رہے تھے یار دھکا لگا، لاکھوں والے کہہ رہے تھے میرا پیر زخمی ہو گیا، لاکھوں والے کہہ رہے تھے جی میرا فلاں مسئلہ بن گیا، ایسا ہے جی نہیں، وہاں کروڑوں گئے، ان کروڑوں میں کسی نے اتنی بھی شکایت نہیں کی، جس نے کہا ایسا ہی کہا کہ میں زری کے سامنے کھڑا ہوا، پتہ نہیں پیچھے سے ایک سیلاب آیا، میں زری پہ پہنچ گیا، میرے ہاتھ زری پہ لگ گئے، اور زندہ معجزہ ہے حسین کا کہ تو نے وہاں جو سوچا وہ پایا۔ پھر مانو حسین اس اختیار کا مالک ہے کہ اپنے زائر کو کن کا اختیار دیتا ہے، اپنے زائر کو کن کا اختیار دیتا ہے کہ جو چاہے کر لے، جو چاہے کر لے۔ اب میں نے لفظ حج استعمال کیا، حج میں باندھا جاتا ہے احرام، ایسا ہے یا نہیں؟ شریعت کے احرام کا رنگ ہے سفید، عشق کے احرام کا رنگ ہے سیاہ۔ شریعت کا جو احرام باندھتے ہیں اس کا رنگ ہے سفید۔ اگر لفظ پہ توجہ کی دعا دل سے نکلے گی، شریعت کا احرام ہے سفید رنگ کا، اور سفید رنگ کا ہوتا ہے کفن، اور شریعت کا احرام ہوتا ہے انسلا۔ پتہ چلا شریعت کا جو احرام ہے وہ ہے کفن کی علامت، اور کفن ہے موت کی دلیل، موت کی دلیل۔ لباس ہوتا ہے سلا ہوا، اور سلا ہوا لباس ہوتا ہے زندگی کی علامت۔ یعنی حسین آج بھی تجھے کہہ رہے ہیں او میرے اللہ کے گھر مر کے جانے والوں، کربلاؤ تمہیں زندگی دے دوں، کربلاؤ تمہیں زندگی عطا کروں۔ شیخ حسین آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ جو 28 رجب کو قافلہ چل رہا ہے، آپ اس قافلے کو قافلہ توحید بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو چلا ہے یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ حسین بے نقاب کر رہے ہیں، حسین دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا والوں ہم ہی ہیں، اور ہم ہوں تو حج ہوتا ہے، ہم ہوں تو شریعت ہوتی ہے۔ اور کوئی بندہ اس بھول میں ہو کہ پتہ نہیں ہم عبادت کے زور پہ یا سجدوں کی اکڑ میں اس حسین کا ذکر چھپائیں گے یا آل محمد کی عظمت کو چھپائیں گے، تو تیری بھول ہے۔ صدیوں پہلے جنگ نہروان میں علی نے یہ فیصلہ کروایا تھا کہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، میری محبت کو اپنی عبادت کے زور میں چھپا نہیں سکتا۔ کیسے دلوایا تھا علی نے یہ مسئلہ؟ جب جنگ نہروان میں علی کا لشکر مخالف سامنے تھا، یا علی نے مالک اشتر سے کہا تھا مالک آپ ان پہ حملہ کریں، علی کا نوکر مالک اشتر اپنی تلوار کو لے کے گھوڑے کی سینگ پہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جب عین دشمنان علی کے سامنے پہنچا، انہوں نے قرآن ہاتھوں میں لے کے پڑھنے شروع کیے۔ جب یہ قرآن پڑھنے لگے، ادھر مالک نے اپنا گھوڑا پیچھے کیا، علی کے قریب کیا۔ جب علی کے قریب آیا، تاریخ کہتی ہے علی بولے کچھ نہیں، علی بجلی کی تیزی کے ساتھ زین پہ سوار ہوئے، علی نے اپنی سلفکار کو ہوا میں لہرایا، علی نے اپنا گھوڑا میدان میں دوڑایا۔ دوڑتے گھوڑے کی زین سے مالک پوچھتا جا رہا تھا مولا تلوار میں بھی چلا سکتا تھا، یا علی حملہ میں بھی کر سکتا تھا، یا علی سرتن سے جدا میں بھی کر سکتا تھا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ علی نے کہا تھا مالک تو نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ کہ یا علی وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ علی نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری ولایت اور امامت ہے، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ دوڑتے گھوڑے کی زین سے مالک نے کہا مولا مجھے بتا کے جا، ایسے قاری ہوتے ہیں جو پڑھے تو قرآن لیکن قرآن حلق میں اٹک جائے۔ علی نے کہا تو نے میرے مالک محمد سردار محمد کی حدیث نہیں سنی؟ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا، قرآن حلق میں اٹکے گا اور دل میں دیکھ
پھنس جا ورنہ گلے میں پھنس جا. بس یاد رکھیے گا یہ شریعت اور عشق کا فرق جو بتایا ہے حسین نے، اس میں سب سے بڑی وضاحت ہی یہ تھی کہ حسین نے دنیا کو سمجھایا ہے کہ دنیا والوں ہم سب ہی محمد ہوتے ہیں. آپ پریشان ہو گئے، لوگوں نے پتہ نہیں کس کس کو رضی اللہ کہنا شروع کر دیا. نصاب میں سے آل محمد کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کیا کیا نہیں کیا جا رہا. کبھی بل پاس کرواتے ہیں جی انہیں رضی اللہ بولے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ بغض ہے آل محمد کا. لیکن ہم تو آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اس طرح بل نہ پاس کروائیں، سامنے آئیں اور اس طرح آئیں جس طرح ہم آتے ہیں. چھپ چھپا کے نہیں، ساؤنڈ لگوا کے آتے ہیں. ہم نے حسین کو علیہ السلام گھر میں بیٹھ کے نہیں کہا، ہم نے تو میدان میں کہا ہے. چھپ چھپا کے نہیں، ساؤنڈ لگوا کے کہا ہے، بلکہ اشتہار چھپوا چھپوا کے کہا ہے، لنگر پکا پکا کے کہا ہے. جرت کرنا تو بھی کوئی لنگر پکا، کوئی پنڈال سجا، جرت کر کے اس کا ذاکر بلا، اس فلاں کا ذاکر بلا جو اسے رضی اللہ کہنے کے چکروں میں پھرتا ہے. پھر آ کے بتا کہ تیرے فلاں صاحب کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، بڑھاپا کیسا تھا. پھر ہم بتائیں گے حسین کا بچپن کیسا تھا، حسین کی جوانی کیسی تھی. تو بتا اس کی کھیلیں کیا تھی، ہم بتائیں گے حسین کی کھیلیں کیا تھی. شرم کر، یزید کو رضی اللہ کہنے سے پہلے میرے منہ سے یہ سن کے جا، یزید کے بچپن کی کھیلیں تھی بندر کتوں سے کھیلنا، تماشے دیکھنا. کس حسین سے مقابلہ کرتا ہے جس کی بچپن کی کھیل فاطمہ کی گود ہو، جس کی جوانی کا شوق مصطفیٰ کی دوش ہو، جو زلف پیمبر پکڑ کے کبھی دائیں پھیر لے کبھی بائیں پھیر لے. اور پتہ نہیں چل گیا جو بچپن میں کفر سے کھیلے اسے یزید کہتے ہیں، جو رسالت کو سواری بنائے اسے حسین کہتے، اسے حسین کہتے. بس ہو گئی میرے حصے کی ڈیوٹی. 2 جملے، زیادہ نہیں. گھر سے آیا ایک باپ اور بیٹیوں سے کہہ کے آیا میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. جو سمجھ گئے میں انہیں سلام کہتا ہوں. اور روضہ رسول پہ بیٹھ کے رضا کے بابا نے قرآن کھولا. ادھر ایک نجس لشکر مدینے کی جانب بڑھا. انہوں نے آ کے قرآن والے ہاتھوں میں کڑیاں پہنائی. یا رسول کے بیٹے نے ان کی جانب دیکھ کے کہا میرا جرم کیا ہے؟ میں نے ایک ہی جملہ کہہ کے ممبر چھوڑنا ہے، ذرا ذہنوں کو بیدار رکھنا. یہ 2 سے 3 دن پہلے جس کا جنازہ بے وارث پڑا تھا، جب انہوں نے کڑیاں ڈالی تو یہ ڈائریکٹلی بغداد نہیں لے کے گئے مولا کو. ان کے لشکر کے 2 حصے ہوئے، ایک بغداد کی جانب، ایک بصرہ کی جانب. بغداد میں امام 13 سال رہے، بصرہ میں امام کو 1 سال قید کیا گیا. اب آپ کیا سوچیں گے؟ جو ایک قافلے کے 2 حصے اس ڈر سے کیے کہ یہ علی ہے، کہیں راستے میں ان کے ماننے والے انہیں چھڑوا کے نہ لے جائے. عزادارو، جب
یہ لے کے گئے ہیں تو کیا سوچتے ہو گھوڑے پہ بٹھا کے لے کے گئے؟ نہیں۔ پیدل چلا کے؟ نہیں۔ انہوں نے اونٹ کے ساتھ تیرے میرے مولا موسیٰ قاسم کو باندھا، اوپر وزنی چادریں رکھی، چھپا کے لے کے گئے علی کے بیٹے کو، اور 1 سال جب بصرہ کے قید خانے میں گزارا امام نے، 1 سال بعد گورنر بصرہ نے خط لکھا بغداد۔ اس نے اس میں لکھا تھا کہ تیرے پاس جتنے بھی قیدی ہوں تو مجھے بھیج دے، لیکن اس ایک قیدی کو لے جا۔ جب کہا نا اس ایک قیدی کو لے جاؤ، اس نے آگے سے جواب میں کہا تھا کہ کیا یہ قیدی تجھے تنگ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، اس نے کیا تنگ کرنا، اس کی تو ملاقات کوئی نہیں آتا، سارا دن یہ روزے کی حالت میں گزارتا ہے، یہ تو کسی سے بولتا بھی نہیں۔ پھر اس نے کہا تجھے مسئلہ کیا ہے اس سے؟ کہا جب بھی شام ہوتی ہے نا، یہ قید خانے کی سلاخوں پہ سر مار کے کہتا ہے ہائے شام، ہائے شام، اور یہ اس درد سے شام کا نام لیتا ہے کہ پرندے زمین پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بچے ماؤں کی گود میں تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں شام نے اس کا کون سا نقصان کیا ہے، یہ ہر وقت شام شام کہتا رہتا ہے۔ آؤ عزادارو، اس مولا و آقا امام موسیٰ بن جعفر سے پوچھے مولا تو شام کیوں کہتا ہے؟ یا رو کے سید کی ایک ہی آواز آئے گی، ہم سارے کے سارے علی ہیں۔ جب ہم سارے کے سارے علی ہیں، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمیں ہاتھوں میں کڑیوں والی ایک بی بی نظر آتی ہے، ہمیں شام کا وہ رش نظر آتا ہے جہاں ایک بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے سجاد میں اس بھیڑ میں کیسے چلوں، او میرا پردہ پاس، او میرا برکھا پاس۔ اللہ لعنت اللہ قوم سالمین وسلم۔